بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جھوٹ حرام ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خاص موقعوں پر اصلاح کی نیت سے بات میں گنجائش دی ہے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جھوٹا وہ شخص نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے، بلائی کی بات پہنچائے یا بلائی کی بات کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2605۔ اور اسی حدیث و دیگر روایات سے 3 جگہوں پر جھوٹ کی اجازت واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو اور صلح کرانے کے لیے کسی کی بات کو بہتر انداز میں بیان کیا جائے تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ مقصد دل جوڑنا، نیت فساد ختم کرنا۔ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دے جس سے محبت بڑھے اور کوئی حق نہ مارا جائے تو یہ بھی اجازت میں شامل ہے۔ مقصد محبت اور سکون، نیت رشتہ بچانا۔ نمبر 3، جنگ کے وقت دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3030۔ یعنی جنگ میں دشمن کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے حکمت عملی کے طور پر ایسی بات کی اجازت ہے۔ بہت اہم تنبیہ: تجارت میں جھوٹ، روزمرہ باتوں میں جھوٹ، فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ، یہ سب حرام ہے اور ان 3 اجازتوں میں شامل نہیں۔ خلاصہ: جھوٹ صرف ان 3 جگہوں پر صلح کرانے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، جنگ میں حکمت عملی کے لیے، ورنہ ہر جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔